الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. सूरा यूसुफ की आयत नंबर 30 ता 35 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है, वक़ाल निस्वतु, और कहा कुछ औरतों ने, फिल मदीना, शहर में, और कहा शहर की कुछ औरतों ने, इम्रातुल अज़ीज़,
عزیز مصر کی بیوی تراود فتاہا فریفتہ ہو چکی ہے اپنے غلام پر عن نفسہ اس کی خواہش کے بارے میں، اور کہا شہر کی کچھ عورتوں نے کہ عزیز کی بیوی فریفتہ ہو چکی ہے اپنے غلام پر اس کی خواہش کے بارے میں، قد شغفہا حبا تحقیق اس کی محبت اس پر غالب آ چکی ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں زلیخا کو کھلی گمراہی میں، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ پھر جس وقت زلیخا نے عورتوں کے فریب کے بارے میں سنا، باتوں کے بارے میں سنا، مکر کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن پیغام بھیجا زلیخا نے عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور تیار کیا ان عورتوں کے لیے متکا دسترخوان، طعام، وآتت کل واحدۃ منہن اور آئی ہر ایک ان میں سے سکینہ چھری لے کر، وقالت خرج علیہن وآتت اور دے دی ان میں سے یعنی عورتوں میں سے ہر ایک کو چھری، وقالت خرج علیہن اور کہا نکل آ ان عورتوں کی طرف، فلما رأینہ پھر جس وقت ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، وقطعن ایدیہن اور کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، وقلن حاش للہ اور کہا اللہ پاک ہے، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ملک کریم مگر پاک فرشتہ معزز فرشتہ، قالت زلیخا نے کہا فذالکن الذی سو یہ ہے وہ شخصیت لمتننی فیہ جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے ملامت کیا کرتی تھی، ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ البتہ تحقیق میں نے اس کو پھسلایا اس کی عن نفسہ خواہش کے بارے میں، فاستعصم بڑی مشقت سے یہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور البتہ اگر اس نے نہیں کیا وہ جو میں اسے حکم دیتی ہوں، لا یسجنن البتہ اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا، ولا یکونن من الصاغرین اور البتہ یہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے، قال یوسف نے کہا
رب السجن اے میرے رب، قید احب مجھے زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مما اس چیز سے، یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو نہ پھیرا، اصب الیہن میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں ناواقف لوگوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ سو اللہ نے قبول کر لیا یوسف کی دعا کو، قبول کر لیا یوسف کی فریاد کو، ربہ اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ پھر پھیر دیا یوسف سے، کیدہن ان عورتوں کے فریب کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک اللہ تعالی وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد پھر ظاہر ہو گئی ان عورتوں کے لیے بعض وہ نشانیاں، ما رأوا الآیاتی جو یہ دیکھ چکے تھے، لا یسجننہ البتہ قید میں ڈال دیا گیا یوسف کو، حتی حین ایک وقت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قطفیر وزیر اعظم مصر نے کی بیوی نے پھسلایا، گھر کے دروازوں کو کنڈیاں لگا دی، بند کر ڈالے اور گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی گناہ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر، اللہ کی مدد کا یقین رکھ کر یوسف دروازوں کی طرف دوڑ پڑے اور زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ دروازے کو کھولا تو عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے، اور پھر اس گھرانے کے ایک شیر خوار بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی کہ اگر تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر کرتا پیچھے آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے۔ خیر، جب عزیز مصر نے دیکھا تو واقعتاً کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں گواہی دی اور گواہی اس بچے کی بھی ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یقین ہو گیا عزیز مصر کو کہ یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور میری بیوی ہی کا فریب تھا، وہ جھوٹی۔ اب اس سے آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے اللہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کے کوئی عزیز مصر نے چھپانے کی کوشش کی کہ گھر کی بات ہے، یہ گھر میں واقعہ پیش آیا، باہر لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا نہ پڑ جائے، لوگوں میں اس کے چرچے نہ ہو جائے، اس سے بدنامی ہوگی، تو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن چھپائے جانے سے ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ وہ عزیز مصر تھے، وزیر اعظم تھے، قطفیر اور ملک کے عہدے دارانوں میں بڑی شخصیت کے حامل تھے، امیر تھے، کبیر تھے، بڑے عہدے پر فائز تھے،
ان کے چرچے لوگوں میں مشہور ہو گئے، ان کے گھر کے چرچے اس واقعے کے لوگوں میں مشہور ہو گئے، عورتوں میں بھی، کہ عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، غلام پر فریفتہ ہو گئی، غلام پر دیوانہ ہو گئی، اسے کیا ہو گیا؟ اگر ہونا ہی تھا کسی امیر کبیر پر، کسی وزیر داخلہ پر، کسی بڑے عہدیدار کے بیٹے پر یا شخص پر فریفتہ ہوتی، اس غلام پر ہی فریفتہ کیوں ہو گئی؟ پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ طرح طرح کی باتیں عورتوں نے کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شہر میں جب ان باتوں کے چرچے ہوئے تو یہ بات زلیخا تک بھی پہنچ چکی کہ عورتوں کے ہاں اس طرح گھر کے پیش آنے والے واقعے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو زلیخا نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں طعام کا انتظام و اہتمام کیا شہر کی امیر کبیر عورتوں کے لیے، جو وزیروں کی، امراء کی بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، تو وہی زیادہ ٹچکرے کر رہی تھی، باتیں بنا رہی تھی یہ زلیخا کے بارے میں، تو ان کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جیسا کہ عربوں میں بھی آج بھی وہ کیفیت مشہور ہے، دکھائی دیتی ہے کہ عام طور پر قالین بچھ جاتے ہیں اور تکیے لگ جاتے ہیں، اور ان تکیوں کے آگے چھوٹے چھوٹے ٹیبل میز رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے تاکہ جھکا نہ جائے زیادہ، اور آرام سے سکون کے ساتھ مہمان کھانا کھا سکے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا متکا، اس کا معنی اصل میں ہے تکیہ لگانا، تکیہ لگانا۔ تو اس کا مرادی ترجمہ ہم نے یہ کیا، کھانا لگایا گیا دسترخوان پر۔ تو مرادی معنی اس کا یہی بنا کہ دسترخوان لگا ٹیبل کی صورت میں، اور تکیے لگے، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ متعین کر دی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا، اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئی۔ اب وہ شہر بھر کی امراء کی بیویاں، لڑکیاں، شہر بھر سے امیر کبیر عورتیں جو ہے اس مجلس میں دسترخوان پر آ بیٹھی، اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئی۔ اب ان کے سامنے گوشت رکھ دیا گیا یا پھل رکھ دیا گیا جسے وہ کاٹنے لگے، اور زلیخا نے حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آؤ، اور یہاں سے یعنی بلایا اپنی طرف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے اور وہ اس کی مالکہ تھی، تو مالکہ کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے سے نکل کر ان کی طرف آئے۔ عورتوں کی نے اپنی نظریں اٹھا کر جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ایدیا ہن، اپنے ہاتھ، اید ید کی جمع ہے اور ید کہتے ہیں ہاتھ، تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اور بعض روایات میں لکھتے ہیں مفسرین، بعض حضرات کے اقوال میں لکھا ہے کہ ان عورتوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ خون نکلے، اور یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے ہاتھوں سے خون صاف کرنے کے لیے ہمارے قریب آئیں اور ہم اس سے لذت حاصل کریں قریب سے دیکھ کر۔ یعنی اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی کیفیت تھی کہ عورتیں مری جا رہی تھی آپ کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے کل کائنات کا نصف حسن اور جمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ جل جلالہ
کل کائنات میں جتنا حسن ہے اس حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کس قدر حسین اور خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو بہرحال عورتوں کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، پاک ہے اللہ کی ذات کہ یہ تو ہمیں کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے جو اس قدر حسین ہے۔ انسان تو اس قدر خوبصورت نہیں ہوا کرتے، انسان تو اس قدر حسین نہیں ہوا کرتے، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے جو اس قدر حسین اور جمیل ہے۔ پھر اس وقت کہا جب ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے زلیخا نے، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو بتاؤ۔ ان کو پھر لان تان کیا تو عورتوں نے کہا کہ تو اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ جو کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، اچھوں کے دماغ اس قدر حسن اور جمال کو دیکھ کر جو ہے فریفتہ ہو جاتے ہیں، پھسل جایا کرتے ہیں، تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنا دوبارہ دعوت دی زلیخا نے کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا اس کی خواہش کے بارے میں، لیکن یہ بڑی مشکل سے مجھ سے بچ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے بچے، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کی خواہش کے بارے میں اسے پھسلاؤں، لیکن میری اس گناہ کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں اس کے پاس، دو آپشن ہیں، یا تو یہ یوسف علیہ السلام میری اس دعوت گناہ کو قبول کر لے، میری خواہش کو پورا کر دے، یا پھر قید میں اسے ڈال دیا جائے۔ یا تو میری بات مان لے، اگر نہیں مانے گا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میں ان عورتوں کے فریب میں پھنس جاؤں گا اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، میں کمزور ہوں، اگر تو نے نہیں بچایا تو میں ان عورتوں کے فریب میں پھنس جاؤں گا۔ اے اللہ، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس چیز سے کی بانسبت مجھے زیادہ محبوب قید ہے، جیل خانہ ہے کہ میں قید میں ڈالا جاؤں لیکن گناہ میں مبتلا نہ ہوں، یا اللہ اس برائی میں مبتلا نہ ہوں، یا اللہ تو مجھے بچا لے ورنہ میں ان عورتوں کے فریب میں پھنس جاؤں گا۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان عورتوں کے فریب سے آپ کو بچا لیا اور آپ کو ایک زمانے تک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آگے کیا ہوا اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔